سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آج یہ وہابی اور دیوبندی یہ اعتراض کرتا نظر آتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا۔ دلیل کیا ہے؟ معاذ اللہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں نے بہت سی باتیں بتائی اور علم غیب کے تعلق سے دلیلیں خوب موجود ہیں، مگر امام اعظم کا عرس ہے، آج ان کی تاریخ ہے۔ سرکار امام اعظم کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، 70 ہجری میں یا 80 ہجری میں سرکار امام اعظم کی پیدائش ہو رہی ہے، ولادت ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث پاک ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر علم، یا یہ فرمایا کہ اگر دین سریا کے اوپر ہوتا، سریا ایک ستارے کا نام ہے، فرمایا اگر علم سریا پر ہوتا، یا یہ فرمایا کہ اگر دین سریا پر ہوتا تو ملک فارس کے لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو وہاں سے بھی دین کو لے آتا، جو وہاں سے بھی علم کو لے آتا۔ ایک ایسا شخص ملک فارس میں پیدا ہونے والا ہے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جس کی خبر میرے نبی نے دی تھی وہ ذات کوئی اور نہیں، امام اعظم کی ذات، وہ حضرت امام اعظم ہیں جن کے بشارت میرے نبی نے دی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ اہل حدیث گستاخیاں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ امام اعظم کو تو بس 16 حدیثیں یاد تھی، امام اعظم کو تو بس چند حدیثیں یاد تھی۔ ارے عقل کا اندھا بے وقوف، امام اعظم کے ماننے والوں میں اتنے بڑے بڑے محدث ہیں۔ حضرت امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کتاب کئی ہزار حدیثوں کا مجموعہ کتاب لکھی، اور وہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے محدث ہیں جو امام اعظم کے شاگردوں میں ہیں۔ وہ امام اعظم جن کی ملاقات ڈائریکٹ کئی صحابہ کرام سے ہے، کئی صحابہ سے ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جو تابعی ہیں یعنی جنہوں نے کئی صحابہ سے ملاقات کی ہے، جنہوں نے نبی کی زیارت کی ایمان کے ساتھ اور دنیا سے ایمان کے ساتھ تشریف لے گئے، وہ صحابی ہیں، اور جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ تابعی ہیں، وہ تابعی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی صحابی سے ملاقات کی ہے، کئی صحابہ سے ملاقات ہے، اور وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غیر مقلدین اہل حدیث کرانے والے یہ آج ذہن دیتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے وہاں بتاتے ہیں کہ ان کو کچھ ہی حدیثیں یاد تھی اور باقی تو وہ اپنے قیاس سے باتیں کرتے تھے، وہ اپنے دماغ سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے یقیناً ان کو دماغ دیا تھا، ان کو ذہن دیا تھا، ان کو ایسا ذہن دیا تھا کہ بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے ذہین لوگ ان کے ذہن کو دیکھ کر کے یہ سوچتے تھے کہ کیسا ذہن ملا ہے امام اعظم کو، کیسی قوت حافظہ ہے امام اعظم کی۔ حضرات گرامی، اس زمانے میں بھی، امام اعظم کے زمانے میں بھی امام اعظم کے مخالفین بہت تھے، امام اعظم کے حاسدین بہت تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ خبر اس زمانے میں بھی پھیلا دی تھی، یہ عام بات کر دی تھی، یہ بات اڑا دی تھی کہ امام اعظم قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی قیاس چلاتے ہیں، اپنا قیاس چلاتے ہیں، اپنی اٹکل لگاتے ہیں، اپنے ذہن سے جو مسئلہ ان کو صحیح سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں اور حدیث کی دلیل کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت امام محمد بن حسن جو حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہرحال ملاقات ہوئی، ائمہ اہل بیت میں سے، خاندان نبوت میں سے کسی عظیم ذات سے ملاقات ہوئی۔
تو پوچھا آپ کون؟ تو امام اعظم نے اپنا نام بتایا، اپنا تعارف کرایا. تو پوچھا اچھا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی ہے، یہ خبر ملی ہے کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنا قیاس چلاتے ہیں، نبی کی حدیث کو بعد میں رکھتے ہیں، اپنا قیاس، اپنا ذہن سے نکالی ہوئی بات آگے رکھتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں یہ کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے. پہلے میرے چند سوالات ہیں وہ آپ سن لیں، اس کا جواب آپ مجھے بتائیں، پھر آپ مجھ سے بات کریں. حضرت امام اعظم سے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بتائیے. امام اعظم فرماتے ہیں یہ بتائیے مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت زیادہ طاقتور ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مرد زیادہ طاقتور ہے. فرمایا یہ عرض کیا یہ بتائیے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے، اولاد میں بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، تو اب باپ کے ترکے سے جب بانٹا جائے گا تو لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لڑکے کو 2 حصہ ملے گا، لڑکی کو 1 حصہ، یعنی جتنا لڑکے کو ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو ملے گا، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی عقل سے مسئلہ بتاتا تو میں یہ کہتا کہ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، عورت کو ڈبل دیا جائے، مرد کو سنگل دیا جائے، عورت کو زیادہ دیا جائے، مرد کو کم دیا جائے. مگر میں اپنی عقل سے فتویٰ نہیں دیتا، میں تو قرآن و حدیث سے فتویٰ دیتا ہوں. لہذا میں بھی یہی مسئلہ بتاتا ہوں کہ عورت کو 1 حصہ ملے گا اور مرد کو 2 حصے ملیں گے. پھر انہوں نے پوچھا امام اعظم نے کہ یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز افضل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو نماز افضل ہے روزہ سے، مگر جب عورت کو مہینے میں کچھ خاص دن آتے ہیں جس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ مہینے میں خون آتے ہیں، ماہواری آتی ہے، تو اب حکم شرع کیا ہے کہ روزہ جو چھوٹ گیا رمضان کے مہینے کا اس کی وہ قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی. فرماتے ہیں اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو میں یہ کہتا کہ نماز افضل ہے، نماز کی قضا کی جائے گی، روزے کی قضا نہیں کی جائے گی، مگر میں اپنی عقل سے فتویٰ نہیں دیتا. پھر حضرت امام اعظم نے پوچھا یہ بتائیے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے؟ انہوں نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. تو فرماتے ہیں اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو میں یہ کہتا کہ اگر پیشاب ہو جائے تو غسل کرے اور منی نکل جائے تو وضو کر لے، مگر میں اپنی عقل سے فتویٰ نہیں دیتا. اس لیے جو حکم قرآن ہے وہی بتاتا ہوں، جو حکم حدیث ہے وہی بتاتا ہوں. تو جو وہ آل رسول تھے انہوں نے امام اعظم کی پیشانی چوم لی اور فرمایا ہاں آپ جو بتاتے ہیں صحیح ہے، لوگوں نے غلط بتایا. تو یہ ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات، وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. بڑے بڑے مسئلے آئے اور کیوں نہ ہو لقب کیا ہے امام اعظم. امام اعظم کا لقب ایسا ہی نہیں ملا ہے، اور ان کی بارگاہ کا ادب تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا. سوال آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ غوث اعظم افضل ہے یا امام اعظم؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا غوث اعظم افضل ہے یا امام اعظم؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت اسود، حضرت عطا اور حضرت علقمہ ان تینوں میں افضل کون ہے؟ تو امام اعظم نے جواب دیا تھا واللہ ما نحن بأہل ان نذکرہم فکیف نفاضل بینہم. اللہ کی قسم ہم اس لائق نہیں ہے کہ ان کا ذکر کر سکیں، تو کون کس سے افضل ہے یہ ہم کیا بتائیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ امام اعظم کی خاکساری، انکساری اور تواضع تھی کہ انہوں نے یہ کہا. مگر یہاں حقیقت یہ ہے، اور یہ بھی اعلیٰ حضرت کی انکساری ہے
ہاں کہ فرماتے ہیں یہاں حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبان اس لائق نہیں کہ ہم غوث اعظم اور امام اعظم کا نام لے سکیں، مگر یہ ان کا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں امام اعظم شریعت کے امام ہیں اور غوث اعظم طریقت کے امام مفرد ہیں۔ غوث اعظم طریقت کے امام مفرد اور امام اعظم شریعت کے امام ہیں۔ تو وہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب سکھایا ہے، کیا کہ ہم اس لائق نہیں کہ ان کا نام لے سکیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دے دی، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان کی یاد منا رہے ہیں۔ اور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے تقوی کا عالم، ان کی پرہیزگاری کا عالم، آج یہ اعتراض کرنے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے، یہ غیر مقلد، یہ آج کی پیداوار انگریزوں کی اولاد، یہ کیا جانے گی امام اعظم کی ذات کو، امام اعظم کے تقوی کو۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، کہیں چپل سے اڑ کر کے کیچڑ کا تھوڑا سا حصہ آپ کے دامن پہ لگ گیا، امام اعظم فوراً دجلہ کے کنارے گئے اور کپڑے کو رگڑ رگڑ کے دھونا شروع کر دیا۔ وہیں پر کوئی صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر اتنا تھوڑا حصہ کیچڑ وغیرہ کا نجاست کا اگر دامن پہ لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اس حالت میں اگر نماز بھی پڑھ لی جائے تو اس کی مقدار آپ بتاتے ہیں کہ اگر نجاست غلیظہ ہے تو اگر وہ درہم کے برابر ہے تو اس کا دھونا فرض ہے، درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، اور درہم سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ بغیر دھوئے بھی اگر نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی، مگر ہو تو جائے گی، مگر اتنا چھوٹا سا حصہ لگا ہے، تھوڑا سا کیچڑ اڑ گیا ہے، تب آپ اتنا رگڑ رگڑ کے دھو رہے ہیں۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں ہاں وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے، وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ تو وہ ہیں امام اعظم جن کے تقوی کا یہ عالم کہ کپڑے میں اگر کیچڑ کا تھوڑا سا ایک ذرہ لگ جائے تو اسے دھو دھو کے پاک کریں، کوئی نجاست کا ذرا سا حصہ بدن پہ نہ رہنے پائے۔ وہ امام اعظم ہیں کہ جا رہے ہیں تو کسی نے کو بات کی، بات کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں بہت بڑے امام ہیں، یہ رات میں 500 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپس میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں امام اعظم، یہ رات بھر میں 500 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ امام اعظم کے کان تک یہ بات آئی، امام اعظم اس وقت 300 رکعت نماز پڑھتے تھے، امام اعظم اس وقت رات میں 300 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ امام اعظم فرماتے ہیں یہ بندہ میرے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں 500 رکعت نماز پڑھتا ہوں، لہذا آج سے میں ہر رات 500 رکعت پڑھوں گا تاکہ اس بندے خدا کا گمان صحیح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ دن کے بعد گزرے تو کسی نے دیکھا تو کہا کہ وہ جو امام اعظم جا رہے ہیں وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات بھر نفل نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو امام اعظم پھر سوچنے لگے کہ ایسی تعریف ہو رہی جو میں نہیں کرتا، 500 رکعت نماز تو پڑھتا ہوں، رات بھر نہیں پڑھتا، کچھ دیر آرام بھی کر لیتا ہوں، مگر یہ اللہ کا بندہ میرے بارے میں ایسا خیال رکھتا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ وہ بندہ میرا تمہارے بارے میں یہ خیال رکھتا تھا، تمہارے کان تک یہ بات آئی اور تم نے اس پر عمل نہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا اس کے بعد سے امام اعظم نے رات بھر جگ کر کے عبادت شروع کر دی۔ رات رات بھر نماز پڑھی امام اعظم نے، 40 سال تک امام اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ ہے امام اعظم۔ کیسا تقویٰ تھا امام اعظم کا، کیسی عبادت تھی امام اعظم کی۔ اور پھر مسئلے مسائل کی بات آتی، فقاہت کی بات آتی تو منٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مسئلے آتے امام اعظم کی بارگاہ میں اور ایسے حل کرتے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے پانی منگایا، اپنی بیوی سے
پانی منگایا. وہ پانی لے کے آ رہی تھی, تھوڑی سی دیر ہو گئی, اور یہ تیور شاید ہر زمانے میں رہا ہے, زیادہ تیور جو ہے لوگوں کا بیوی پر چلتا ہے. تو وہ دیر ہو گئی, بیچ ہی میں آئی تھی کہ تیور سے اس نے کہا کہ اتنی دیر کیسے ہوئی, اب اگر تم پانی میرے پاس لائی تو تمہیں طلاق, اگر پانی میرے پاس لائی تو تمہیں طلاق, یا پانی تم نے خود پی لیا تو بھی تمہیں طلاق, یا کسی کو تم نے پلا دیا تو بھی تمہیں طلاق, اور یا پانی زمین پر تم نے پھینک دیا تو بھی تمہیں طلاق. سمجھ رہے ہیں غصے میں کیا بولا؟ اگر تم میرے پاس لے کے آؤ گی تو بھی طلاق, تم خود پیو گی تو بھی طلاق, کسی کو پلاؤ گی تو بھی طلاق, پانی اگر زمین پر پھینکو گی تو بھی طلاق. اب وہ عورت پریشان کرے تو کیا کرے؟ فوراً اس نے جو ہے کسی کو امام اعظم کی بارگاہ میں بھیجا کہ اس کا حل بتایا جائے, کیا کیا جائے کہ طلاق نہ ہو. گلاس کا وہ پیالہ لے, وہ گلاس پانی لے کر کے یا پانی کا پیالہ لے کر کے کھڑی ہے, سوچ رہی کرے تو کیا کرے. خود پی نہیں سکتے, کسی کو پلا نہیں سکتے, زمین پر پھینک نہیں سکتے, پیئیں گے تو بھی طلاق ہو جائے گی, پھینکیں گے تب بھی طلاق ہو جائے گی, کسی کو پلائیں گے تب بھی طلاق ہو جائے گی. اب کریں تو کیا کریں؟ امام اعظم سے سوال کروایا. امام اعظم نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, جا کر کے کہو ایک کپڑے کا دوپٹہ لے اور اس پانی کو اس دوپٹے میں سکھا لے, اور جب اس میں جذب ہو جائے تو جا کر کے چھت پہ ڈال دے, طلاق ہونے سے بچ جائے گی. دوپٹے میں اس کو دوپٹے میں جذب کر لے اور پھر اس کو سکھا دے, تو نہ پھینکنا پایا جائے گا, نہ پینا پایا جائے گا, نہ پلانا پایا جائے گا, وہ طلاق سے بچتی نظر آئے گا. تو وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ, بڑے بڑے مسئلے کو منٹوں میں حل کرتے نظر آئے. ایک جگہ ایک بہت بڑے رئیس و امیر نے اپنے 2 لڑکوں کی شادی کی. سنیے, اپنے 2 لڑکوں کی شادی کی, اور اپنے 2 لڑکوں کی شادی سامنے والے کی 2 لڑکی سے, یعنی ادھر دونوں بھائی اور ادھر دونوں بہنیں. ایک ہی دن شادی ہوئی, نکاح ہو گیا. اب اس کے بعد رخصتی ہو گئی. رات میں غلطی سے چھوٹے بھائی کی جو بیوی تھی بڑے بھائی کے کمرے میں چلی گئی. بڑے بھائی کی جو بیوی تھی وہ چھوٹے بھائی کے کمرے میں چلی گئی. رات کا اندھیرا تھا, نہ پہلی ملاقات تھی, نہ وہ پہچانتی تھی نہ وہ پہچانتی تھی. اب یہ ہو گیا معاملہ, رات گزر گئی. صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ معاملہ الٹا ہو گیا. جس بھائی کا نکاح جس عورت سے ہوا تھا اس عورت کے ساتھ رات میں نہیں تھا, دوسری بیوی تھی. چھوٹے بھائی کی بیوی بڑے بھائی کے ساتھ رہی, بڑے بھائی کی بیوی چھوٹے بھائی کے ساتھ رہی. اب یہ جب معاملہ ہوا, ولیمہ میں بڑے بڑے علماء پہنچے ہوئے تھے. اب وہ آدمی جس کے لڑکے کی شادی ہوئی تھی بھاگتا ہوا علماء کے پاس آیا. علماء کی جماعت موجود ہے, مسئلے کا حل کیا جائے, پھر ولیمہ کی دعوت کھائی جائے. مسئلہ یہاں پھنس گیا. ولیمہ تو بات کی بات ہے, کہا کیا ہوا؟ علماء بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ میٹر یہ ہو گیا ہے. حضرت سفیان موجود تھے, بہت بڑے فقیہ ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ وطی بالشبہ ہے, شبہ کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے, جان بوجھ کر کے نہیں ہوا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ ہر ایک جس کے ساتھ وطی کی ہے اس کا مہر ادا کر دے, اس کا مہر ادا کر دے, اور پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے, کوئی بات نہیں. مسئلہ یہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ آئے کہ حضرت آپ بھی کچھ بتا دیجئے. حضرت سفیان فرماتے وہ بھی یہی مسئلہ بتائیں گے, اور کیا بتائیں گے, وہ بھی یہی مسئلہ بتائیں گے. مگر بات یہ تھی, مسئلہ تو یہ بتا دیا جاتا کہ وہ ایک دوسرے کا مہر ادا کر لے, مگر زندگی بھر ہر ایک دونوں بھائی کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی کہ میری بیوی اس میرے بھائی کے پاس رہ چکی ہے. دونوں کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی رہتی.
اور وہ عورت کے ذہن میں بھی یہ بات کھٹکتی رہتی. امام اعظم کے پاس جب سوال گیا، امام اعظم نے فرمایا جاؤ اپنے دونوں لڑکوں کو بھیجو، اپنے دونوں لڑکوں کو بھیجو. اب دونوں لڑکے آئے. اب فرمایا امام اعظم نے بڑے والے سے بھی پوچھا، چھوٹے والے سے بھی پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے تمہیں وہ عورت پسند ہے کہ نہیں؟ تمہیں وہ عورت پسند ہے یا نہیں؟ بڑے نے بھی کہا ہمیں پسند ہے، چھوٹے نے بھی کہا ہمیں پسند ہے. سرکار امام اعظم نے فرمایا تو وہ تمہاری بیوی تو تھی نہیں مگر پسند ہے تو معاملہ یہ ہے، ایسا کرو کہ تم دونوں اپنی اپنی بیوی کو طلاق دو، اپنی اپنی بیوی کو طلاق دو. نکاح کسی اور سے ہوا تھا، رات میں کسی اور کے پاس تھی تو اب طلاق دے دی. تو فرمایا چونکہ جس کا نکاح جس سے ہوا تھا وہ اس کے ساتھ نہ رہا اور وطی نہ ہوئی تو اب اس سے پہلے طلاق ہو گئی تو حکم یہ ہے کہ اس میں عدت بھی نہیں ہے. شوہر کے ساتھ رات نہ گزارے اور طلاق دے دے تو اس میں عدت نہیں ہے. تو عدت تو فرمایا طلاق دے دو اور جو جس کے ساتھ رہ چکا ہے اس سے نکاح کر لے، جو جس کے ساتھ رہ چکا ہے اس سے وہ نکاح کر لے. تو پھر یہ وہ اس کی بیوی ہو جائے گی، وہ اس کی بیوی ہو جائے گی. اور پھر یہ جو زندگی بھر کا کھٹکا ذہن میں رہے گا کہ کہیں میری بیوی اس کے بھائی کے پاس رہ چکی ہے، یہ بھی کھٹکا دماغ سے نکل جائے گا. وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، کیسے کیسے مسئلے کو منٹوں میں حل فرمایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سنیے، بڑے بڑے حافظ تھے ان کے زمانے میں بھی، ان کے حافظ بہت بڑے بڑے تھے. ایک ان کا مخالف تھا. سرکار امام اعظم موجود ہیں، بہت سے شاگرد بھی موجود ہیں امام اعظم کے. ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ میرے کچھ سوال ہے اس کا جواب دیجئے. ایک شخص ہے، سنیے گا غور سے، بہت دماغ لگا کر کے. ایک شخص ہے جو جنت کی امید نہیں رکھتا، جہنم سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف نہیں رکھتا، سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، مردار کھاتا ہے، بغیر رکوع اور سجدے کے نماز پڑھتا ہے. سمجھ سن رہے؟ بغیر رکوع اور سجدے کے نماز پڑھتا ہے اور یہودی کو اس کی بات، یہودی کی بات میں سچا مانتا ہے، نصرانی کو اس کی بات میں سچا مانتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، فتنے کو دوست رکھتا ہے. اب بتائیے ایسا شخص کیسا ہوگا؟ ایسا شخص، سن رہے ہیں، جنت کی امید نہیں رکھتا، جہنم سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف نہیں رکھتا، سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، مردار کھاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں لے کر کے آیا. اور یہودی کو اس کی بات میں سچا کہتا ہے، نصرانی کو اس کی بات میں سچا کہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ایسا شخص اور فتنے کو دوست رکھتا ہے. کیسا ہے؟ تو شاگردوں سے فرمایا میرے شاگردوں تم بتاؤ. شاگردوں نے کہا کہ ہاں ایسا شخص تو بہت ہی برا ہے، یہ تو کافروں جیسی بات ہو گئی، ایسا شخص تو کافر ہی ہوگا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. سب شاگردوں نے جواب دے دیا. تو امام اعظم نے اس سے فرمایا جو سوال لے کر کے آیا تھا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو میں اس کا جواب دوں تو میری برائی نہیں کرو گے، میری برائی چھوڑ دو گے. وہ برائی کرتا تھا تو اس نے وعدہ کیا کہ ہم اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کی برائی نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے. تو فرمایا سنو جیسا تم سوال کر رہے ہو اگر ایسا ہے تو وہ بندہ بہت نیک ہے، مومن کامل ہے. وہ بندہ نیک ہے، مومن کامل ہے. اب سب حیران کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جنت کی امید نہیں، جہنم سے ڈرتا نہیں، اللہ کا خوف نہیں، مردار کھاتا ہے، فتنے کو دوست رکھتا ہے، سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، یہودی کو اس کی بات میں سچا کہتا ہے، نصرانی کو اس کی بات میں سچا کہتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے.
وہ مومن کامل اور نیک. تو فرمایا اس کا مطلب سنو، وہ نیک کیسے ہے، مومن کامل کیسے ہے؟ جنت کی امید نہیں رکھتا، مالک جنت کی امید رکھتا ہے. جو کرتا ہے جنت کے لیے نہیں کرتا، رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. جو کرتا ہے جنت کی امید پر نہیں کرتا، رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا. جہنم سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے. جہنم سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے. اور اللہ کا خوف نہیں، یعنی اللہ کا خوف اس بات میں نہیں کہ اللہ تو ظلم کرے گا ہی نہیں، ظلم اللہ ظالم نہیں ہے. تو جب ہم صحیح ہیں، ایمان والے نیک ہیں، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے. اس لیے خوف نہیں رکھتا اللہ کا کہ وہ ہمیں بخش دے گا، اس کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہے. مردار کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی کھاتا ہے. مچھلی میں ذبیحہ کا مسئلہ نہیں ہے، یوں ہی کاٹ دو، وہ مردار ہے، اس کا کھانا جائز ہے. فتنے کو دوست رکھتا ہے، کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دوست رکھتا ہے. قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. تو فتنے کو دوست رکھتا ہے، یعنی اولاد کو دوست رکھتا ہے. اور سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، یعنی موت بہت سچی چیز ہے، موت سچی ہے، آنا ہی ہے. تو وہ سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، یعنی موت کو ناپسند کرتا ہے کہ عمر لمبی ہوگی تو اللہ کی عبادت زیادہ کریں گے. اور یہودی کو اس کی بات میں سچا کہتا ہے، نصرانی کو اس کی بات میں سچا کہتا ہے. کیا مطلب؟ قرآن پاک میں ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یعنی یہودیوں نے نصرانیوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایمان پر نہیں، عیسائیوں نے نصرانیوں نے یہودیوں کو کہا کہ وہ ایمان پر نہیں، اور دونوں اس بات میں سچے ہیں. یہودیوں نے عیسائیوں نصرانیوں کو کہا، اور نصرانیوں نے یہودیوں کو کہا کہ وہ ایمان والے نہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ وہ ایمان والے نہیں، اور دونوں اس بات میں سچے ہیں. دونوں اس بات میں سچے ہیں. اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ بھاگتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو وہ بھاگتا ہے. تو جو ایسا ہوگا وہ نیک ہی تو ہوگا، مومن کامل ہی تو ہوگا. تو جب یہ جواب سنا تو قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا کہ یقیناً آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں آپ کی برائی نہیں کروں گا. تو وہ ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سنیے، ایک شخص تھا ان کے زمانے میں، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی کرتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتا تھا، اور یہاں تک کہتا تھا معاذ اللہ معاذ اللہ، یہاں تک کہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی تو یہودی تھے. معاذ اللہ. تو ایک دن اس سے ملاقات ہو گئی امام اعظم کی. امام اعظم نے فرمایا کہ تمہاری لڑکی کے لیے مجھے ایک رشتہ بہت مناسب لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی لڑکی کا رشتہ اس سے کر دو. تو اس نے پوچھا کہ ہاں بتائیے. فرمایا کہ وہ ایک رشتہ ہے، بہت اچھا ہے، اور ایسا ویسا بہت تعریفیں، مگر ایک بات ہے کہ وہ یہودی ہے. وہ یہودی ہے، تو تم اپنی لڑکی کا رشتہ اس سے کر دو. تو اس شخص نے کہا اے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ اتنے بڑے امام، اور آپ کو ذرا سا احساس نہیں کہ ایک مسلمان کی لڑکی کا رشتہ یہودی سے کریں گے؟ آپ کیا یہودی سے نکاح ہو جائے گا؟ کیا یہ رشتہ ہو جائے گا؟ کیا ایسا رشتہ کیا جائے گا؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے کر دیا تو تمہیں کرنے میں کیا ہے؟ تم یہ کہتے ہو حضرت عثمان غنی یہودی تھے، تو نبی نے تو اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ حضرت عثمان غنی سے کیا ہے، تو نبی نے کر دیا، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ جب اتنا سنا، یعنی امام اعظم نے یہ بتایا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ یہودی سے نہیں کر سکتے، تو نبی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی یہودی سے کیسے کر سکتے؟
قدموں میں گر گیا اور توبہ کی کہ آج کے بعد سے میں حضرت عثمان غنی کی توہین نہیں کروں گا. یہ عالم تھا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہ لوگوں کو کیسے منوانا ہے، کس طرح سے اس کو توبہ کروانی ہے، کیسے قبول کروانا ہے، اور کیسا کیسا جواب دیا. ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امام اعظم کے پاس اور ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے. سنیے، آ کر کے اس نے ایک سیب امام اعظم کے پاس رکھ دیا. وہ سیب ایک طرف سے لال تھا، ایک طرف سے پیلا تھا. لا کر کے رکھ دیا. امام اعظم نے اس سیب کے 2 ٹکڑے کیے، سامنے کھول کر کے رکھ دیا 2 ٹکڑے اور اس کو دے دیا. وہ عورت لے کر کے واپس چلی گئی. لوگوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے سیب لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا، وہ لے کر کے واپس چلی گئی. تو امام اعظم فرماتے ہیں اس عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے مسئلے کا جواب دے دیا، وہ واپس چلی گئی. اب لوگ پریشان کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مسئلہ کون تھا؟ نہ کچھ کہا، نہ زبان ہلایا، اور نہ آپ نے کچھ جواب زبان سے دیا. وہ سیب لا کر کے اس نے رکھا، آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے سامنے کیے، وہ لے کر کے چلی گئی. تو نہ یہ کون سا مسئلہ تھا، کون سا جواب آپ نے دیا؟ سرکار امام اعظم فرماتے ہیں اس کا سوال یہ تھا کہ اس کو جب حیض کا خون آتا ہے، ماہواری کا خون آتا ہے تو کبھی لال ہوتا ہے، کبھی پیلا ہوتا ہے. تو وہ پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ اب میں شک میں پڑ جاتی ہوں کس کو حیض کا خون مانوں کس کو نہ مانوں، کبھی لال ہوتا ہے کبھی پیلا ہوتا ہے، میں سمجھ نہیں پاتی کیا میرا مسئلہ ہوگا. اس کا سوال یہ تھا، میں نے 20 سے سیب کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد بتا دیا کہ لال بھی ہو تب بھی حیض کا خون ہے، پیلا ہو تب بھی حیض کا خون ہو، اور جب یہ بیج کی طرح سفید ہو جائے تو سمجھ لو حیض کا خون ختم ہو گیا. بیج سیب کی طرح اگر سفید ہو تو سمجھ لو اب وہ خون ختم ہو گیا، اب وہ حیض نہیں ہے، نفاس کا، حیض و نفاس کا نہیں ہو سکتا، اب وہ بیماری کا ہو سکتا ہے. اس لہٰذا وہ اس نے مسئلہ پوچھا، وہ میں نے بتا دیا. وہ عورت کی ذہانت آپ دیکھیں، اور ادھر امام اعظم کا جواب دیکھیں. نہ کچھ کہا، سیب پیش کیا، آپ نے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کا سوال بھی سمجھ گئے اور اس کو جواب بھی سمجھا دیا. شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام. تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منٹوں میں مسئلہ حل کرتے نظر آتے ہیں. منٹوں میں جو ہے وہ، اور نہ ان کے تقوی کا جواب ہے، نہ ان کے فتوے کا جواب ہے، نہ ان کے اجتہاد کا جواب ہے، نہ ان کے علم و فضل کا جواب ہے. تو وہ ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ. ایک مرتبہ مناظرے کی بات تھی، کس سے؟ دہریہ سے. دہریہ جانتے ہیں؟ جو خدا کو ہی نہیں مانتا، خدا کے وجود کا ہی انکار کرتا. دہریہ وہ یہ سمجھتا ہے دنیا ایسے ہی اپنے آپ بن گئی، چاند سورج ایسے ہی نکل رہے ہیں، دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا، کوئی چلانے والا نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ ہونا تھا، اس سے وقت متعین ہو گیا کہ فلاں جگہ مناظرہ ہوگا اور فلاں وقت پہ ہوگا، اور امام اعظم یہ ثابت کریں گے خدا موجود ہے، اور وہ ثابت کرنے یہ آئے گا کہ خدا کا وجود ہی نہیں معاذ اللہ رب العالمین. اب جب چلے تو جو وقت دیا گیا تھا امام اعظم جان بوجھ کر کے دیر سے پہنچے. امام اعظم جان بوجھ کر دیر سے پہنچے. اب جب دیر ہو گئی وہاں پہنچے تو اس دہریہ نے کہا کہ وقت جو دیا گیا تھا اس سے دیر ہو گئی ہے، اتنی دیر کیسے ہو گئی، اتنا لیٹ کیوں ہوا؟ سرکار امام اعظم نے فرمایا جب میں یہاں کے لیے چلا، راستے میں ایک دریا حائل ہوا، دریا تھا، اب مجھے وہ دریا پار کرنا تھا. پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہ تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت ہے، خود بخود کٹ کر کے درخت گر گیا. گرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ہو گئے خود بخود، اور ٹکڑوں کے بعد اس کی کشتی تیار ہو گئی. یہ بھی خود بخود کسی نے تیار بھی نہ کی.
کشتی تیار ہو گئی اور پھر بغیر ملاح کے وہ کشتی دریا میں چلنے لگی. میں اس پر سوار ہو گیا اور وہ کشتی نہ ادھر گئی نہ ادھر گئی بلکہ مجھے اپنی منزل تک اس نے لا کر کے پہنچا دیا. تو اس طرح سے یہ کام ہوتا رہا. کشتی بننے میں ٹائم لگ گیا, درخت کے گرنے میں ٹائم لگ گیا, درخت کے وہ ٹکڑے ہونے میں ٹائم لگ گیا, اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی. تو وہ دہریہ کہتا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, بغیر کسی کے کانٹے کے درخت کٹ جائے اور بغیر کسی کے چیرے کے درخت کو چیر دیا جائے, بغیر کسی کی کشتی بنائے کشتی تیار ہو جائے, بغیر کسی ملاح کے کشتی چلنے لگے اور ادھر ادھر جانے کے بجائے منزل پر پہنچ جائے, یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہوا ہوگا. سرکار امام اعظم فرماتے ہیں یہ درخت کا گرنا کوئی بڑی بات نہیں, ٹکڑے ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں, کشتی کا بننا کوئی بڑی بات نہیں, اس کا پانی پر تیر کر کے منزل تک آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں. جب اتنی معمولی بات کو تو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ درخت خود بخود نہیں کر سکتا, اس کا حصہ خود بخود الگ نہیں ہو سکتا, کشتی خود بخود نہیں ہو سکتی, وہ خود بخود چل نہیں سکتی, تو جب اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہو سکتی تو یہ بتا اتنی بڑی زمین خود بخود کیسے ہو سکتی ہے, اتنا بڑا آسمان خود بخود کیسے ہو سکتا ہے, یہ چاند اور سورج کا نظام خود بخود کیسے ہو سکتا ہے, یہ چاند یہ ستاروں کی جھلملاہٹ خود بخود کیسے ہو سکتی ہے, یہ دریا کی طغیانی خود بخود کیسے ہو سکتی ہے, یہ پہاڑ خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں. اور جب یہ ایک کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی تو اتنی بڑی زمین کیسے ہو سکتی ہے. پتا کیا چلا, زمین بنانے والا بھی کوئی ہے, آسمان بنانے والا بھی کوئی ہے, پہاڑ پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے, دریا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے, اور وہ کوئی اور نہیں وہی تو خدا ہے, وہی تو خدا ہے. جب یہ کہا تو وہیں پر خاموش ہو گیا, اس نے توبہ کر لی. تو یہ ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا علم, یہ ہے ان کے سامنے والے کو جواب دینے کا عالم. تو سرکار امام اعظم کہ یہ علم تھا, یہ تقویٰ تھا, یہ پرہیزگاری تھی. ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, زمین کچھ گیلی تھی, کیچڑ تھے زمین میں, ایک بچہ بھی ساتھ میں چل رہا تھا. سرکار امام اعظم نے فرمایا کہ بیٹا سنبھل کے چلنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا قدم پھسل جائے گر جاؤ. اس بچے نے جواب دیا کہ اے امام اعظم میں سنبھل کے چلوں یہ تو ٹھیک ہے, مگر آپ بھی سنبھل کے چلیں, میں اگر گروں گا میرا قدم پھسلے گا تو میں تنہا گروں گا اور تنہا میرا قدم پھسلے گا, اور اگر آپ کا قدم پھسل گیا تو آپ کے پیچھے پوری قوم ہے, اگر آپ کا قدم پھسل گیا تو پوری قوم گر جائے گی, پوری قوم بہک جائے گی, پوری قوم گمراہ ہو جائے گی. امام اعظم نے اس بچے کو سینے سے لگا دیا اور فرمایا کہ یہ ہے کہ تم سچ کہتے ہو کہ اگر کوئی ایک عام آدمی اگر پھسلتا ہے, اگر کوئی ایک عام آدمی اگر بگڑتا ہے تو وہ تنہا بگڑے گا, اور اگر کوئی عالم بگڑے گا تو پوری قوم کو بگاڑتا نظر آئے گا. حضرت گرامی اس لیے عوام کا سنبھلنا تو بہت ضروری ہے, مگر اس سے زیادہ ضروری ہے کہ امام سنبھلے. اگر عوام وہابی کی دعوت میں کھا کر کے آئے گی تو وہ گنہگار ہوگی, اس کی نماز خراب ہوگی. اگر امام وہابی کی دعوت کھا کے آئے گا تو پورے مقتدیوں کی نماز خراب ہوگی. لہذا عوام کو بھی تو بچنا ضروری ہے, مگر اس سے پہلے امام کو بچنا ضروری ہے. اگر عوام وہابیوں سے ہاتھ ملائے گی وہ گنہگار ہوگی, اور اگر امام وہابی کے سے ہاتھ ملائے گا, اگر امام ایسی دعوت میں کھانا کھائے گا جہاں وہابی بھی موجود ہو, دیوبندی بھی موجود ہو, یا کسی وہابی دیوبندی کا نکاح پڑھائے گا, تو اس امام کی بھی نماز نہ ہوگی, اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز نہ ہوگی, وہ تنہا نہیں جائے گا,
گا، نہ جانے کتنوں کی نماز کو خراب کرے گا۔ لہذا اے سنی مسلمانوں، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، امام اعظم کے اس عرس کی محفل میں بتانا یہ چاہتا ہوں، امام اعظم نے یہ پیغام دیا ہے کہ امام اکیلا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے قوم ہوتی ہے۔ لہذا امام بنانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ امام اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس کی ابتدا میں اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی جائے۔ اگر وہابیوں کی دعوت کھانے والا امام ہو، اگر دیوبندیوں سے ملنے والا امام ہو، اگر ایسی دعوت میں جانے والا امام ہو جس میں وہابی دیوبندی بھی آتے ہو، اگر وہابیوں کا نکاح پڑھانے والا امام ہو، اگر دیوبندیوں کا نکاح پڑھانے والا امام ہو، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھ لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج تو حال یہ ہے کہ آج لوگ عالم بننے والے، مفتی کہلانے والے لڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ہم قاضی ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم قاضی ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم قاضی ہیں، وہ کہہ رہا ہمیں قاضی مان لو، وہ کہہ رہا ہمیں قاضی مان لو۔ سنو، آج یہ لڑ رہے ہیں، قوم کو لڑا رہے ہیں، وہ اس کو مانے، وہ اس کو مانے، وہ اس کو مانے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا عرس کرنے والوں، ایک بات ذہن نشی رکھو، امام اعظم کو خلیفہ منصور نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کو اپنی پوری سلطنت کا قاضی قضات بنانا چاہتا ہوں، پورے قاضیوں کا ہیڈ بنانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں اس لائق نہیں، میں اس لائق نہیں، یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہتا، میں اس عہدے قضا کے، بولیے اس عہدے قضا کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ تو اس لائق آپ نہیں تو کون ہوگا، آپ غلط کہتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں اگر میں غلط کہتا ہوں تو غلط کہنے والوں کو قاضی کیسے بناؤ گے؟ تم نے ہی فیصلہ کر دیا کہ میں اس کے لائق نہیں، تو انہوں نے عہدہ قبول نہ کیا۔ ذرا سوچے تو صحیح، وہ امام اعظم ہو کر کے عہدہ قبول نہیں کر رہے ہیں، قاضی بننا نہیں چاہ رہے ہیں، اور آج ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پوری دنیا ہم کو قاضی مان جائے، پورا شہر ہم کو قاضی مان جائے۔ آج سنیت نہیں دیکھی جا رہی ہے، قاضی بننے کی لڑائی چل رہی ہے۔ اس محلے کا قاضی الگ ہے، اس محلے کا قاضی الگ ہے، ادھر کا قاضی الگ ہے، ادھر کا قاضی الگ ہے۔ مسلمانوں کو اس قاضی بننے کے چکر میں نہ لڑاؤ، سنیوں کو اس چکر میں نہ لڑاؤ۔ اگر کچھ بتانا ہے تو یہ بتاؤ کہ ایمان کیا ہے۔ اگر کسی کو قاضی نہ بھی مانو گے تو تمہارا ایمان نہیں جائے گا، اور اگر یزیدیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایمان چلا جائے گا۔ اگر کسی کو قاضی نہیں مانو گے تمہارے عقیدے میں خرابی نہیں آئے گی، اگر دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر کسی قاضی کے زندہ باد ہونے کا نعرہ نہیں لگاؤ گے تمہارے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم سنی ہی رہو گے۔ مگر اگر کسی قاضی کے چکر میں اور کسی قاضی کی روش کو دیکھ کر کے اگر وہ وہابیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اگر کوئی قاضی دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر کوئی قاضی بننے والا کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بول لو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ وہ قاضی نہیں ہو سکتا، وہ باجی تو ہو سکتا ہے، قاضی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں قاضی چاہیے تو امام اعظم جیسا چاہیے، ہمیں قاضی چاہیے تو امام ابو یوسف جیسا چاہیے، ہمیں قاضی چاہیے تو اعلیٰ حضرت جیسا قاضی چاہیے، ہمیں قاضی چاہیے تو مظہر اعلیٰ حضرت جیسا قاضی چاہیے۔ صحابیوں کے ساتھ بیٹھنے والا قاضی ہمیں نہیں چاہیے، دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھنے والا قاضی ہمیں نہیں چاہیے، شیعوں کے ساتھ بیٹھنے والا قاضی ہمیں نہیں چاہیے۔ لہذا سنیو، کسی قاضی کے چکر میں اپنا ایمان خراب نہ کرو، بلکہ یہ بتاؤ اگر قاضی بھی حسینی ہوگا، یزیدیوں کا بائیکاٹ کرے گا تو وہ ہمیں گوارا ہے، اور اگر قاضی بن کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا، وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ، رافضیوں اور شیعوں کے ساتھ بیٹھے گا، تو وہ قاضی نہ ہمیں کل گوارا تھا، نہ آج گوارا ہے، اور نہ انشاءاللہ گوارا کرے گا۔ لہذا اپنے مشن کو سمجھو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ، اور سچے پکے حسینی بن جاؤ، اور اعلان کرو ہم حسینی ہیں،
گوارا نہیں باطل ہم کو، سر جھکاتے نہیں ہم سر کو کٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا حسینی بنائے اور بزرگوں کا ماننے والا بنائے، بزرگوں کا مشن پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔